بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ فخر طبل و علم قائد غازیاں، فخر طبل و علم قائد غازیاں، دونوں ہاتھوں سے وہ برق اندازیاں، سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں سے وہ برق اندازیاں، دیکھ کر دنگ ہے لشکر تازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ مجھے تو ان کا جو والہانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے نا جی غازی صاحب، وہ بہت مجھے انسپائر کرتا ہے۔ غیرت و حمیت دینی وہ اس لیے کرتا ہے، میں عرض کرتا ہوں مجھے جو کیا، ابھی آپ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ظاہر ہے صحابہ میں بڑی کامن چیز ہے، صحیح بات، لیکن آپ نے جو بات کی ہے نا، شاید میں اس پہ بات نہ کرتا پہلے، لیکن آپ کے سوال کی وجہ سے کر رہا ہوں کہ پرسنلی میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو روح پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازلی مناسبت تھی۔ واہ، بہت خوب۔ حضرت رومی نے کہا نا کہ کہتے ہیں کہ موجب ایمان باشد معجزات، بوئے جنسیت کنت جذب صفات۔ واہ واہ واہ، کہتے ہیں جو ازلی مناسبت اللہ نے ہر روح کو ایک روح سے دی ہوئی ہے وہ کشش اور اٹریکشن پیدا کرتی ہے۔ تو یہاں تو ظاہری مظاہر بھی ابھی شواہد بات ہوئے کہ رضاعت کے 3 مظاہر مل رہے ہیں، ادھر سے جو نسبی تعلق مل رہا ہے ددیال کی طرف سے، اور پھر ادھر ننیال کی طرف سے حضرت سیدہ حالہ بنت وہیب جو ہیں، یہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ کی چچا زاد بہن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرف سے بھی ان کو نسبت ہے۔ تو یہ 3 ڈائمینشنز ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک میگنیٹ کا کام کرتی ہیں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے درمیان۔ اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امیر حمزہ اس طرح کھنچتے تھے ذات رسالت کی طرف جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک فطری طبعی جبلی کشش ان کے وجود میں تھی ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات سنی نہیں سکتے، قطعاً برداشت نہیں، اسلام لانے کے بعد تو پھر معاملہ لا یومن اسلام لانا جو ہے میں اس کو بھی اس تعلق کا سبب سمجھتا ہوں، بالکل ایسا ہی، اور خود انہوں نے اس کا اظہار کیا۔ جب وہ شکار سے لوٹتے ہیں اور وہاں آ کے لونڈی کہتی ہے کہ آپ دیکھیں، آپ اب یہاں بھی بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس کنیز نے بھی سید الشہداء کو کیوں کہا، اور روکا، اور بھی تو بہت لوگ تھے، اسپیشلی کہا، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو یہ تعلق معلوم تھا۔ اچھا، وہ جب کہا تو آپ سب چھوڑ چھاڑ کے، ورنہ آپ کا معمول تھا خانہ کعبہ جانا، طواف کرنا، لیکن آپ سیدھا گئے اور ابو جہل کے سر پہ کمان ماری، اور جیسا جلال دنیا جانتی ہے آپ نے فرمایا، اور ابو جہل کا جو حشر کیا بھرے مجمع کے اندر، اور وہ جو جواب دیا، اس نے کہا کیا تم نے اسلام قبول نہیں کیا؟ اس طرح ہی سمجھ لو، پھر یہی تو کر لیا ہے۔ سب لوگوں نے کہا، انہوں نے یہ نہیں کہا، لوگوں نے کہا کہ حمزہ تم بھی معاذ اللہ بے دین ہو گئے ہو، صابئی ہو گئے ہو، اس طریقے پہ چل۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کہا ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا اور میں مسلمان ہو گیا، اور میں بھی وہی کہتا ہوں۔ اچھا، یہ نہیں کہا کیا کہتا ہوں، میں بھی وہی کہتا ہوں جو میرا بھتیجا کہتا ہے، اور میں اسی طریقے پہ ہوں جس پہ وہ ہے۔ اب یہاں عجیب و غریب کیفیت لوگوں پہ پیدا ہو، سرشاری سی کوئی، اور بنو مخزوم آئے آگے بڑھے، جو ابو جہل کا حشر کیا آپ نے، کمان ماری، سر پھٹا اس کا، اور پھر اس کو برا بھلا بھی کہا، تو اس کے جب بچانے والے تو اس نے کہا نا حمزہ کو چھوڑ دو، واقعی مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ میں نے بات کی، اگلی بات جب حضور کی بارگاہ میں گئے ہیں اور جا کے کہا میں ابو جہل سے بدلہ لے آیا ہوں، وہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، وہ آپ ہی فرما سکتے ہیں، کائنات میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خوشی تب ہوگی، مجھے یہ خوشی نہیں ہے کہ میرا بدلہ لیا گیا ہے، مجھے تب خوشی ہوگی چچا جب آپ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا غازی صاحب، وہ پہلی چوٹ تھی اس گرم لوہے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور یہاں سمجھیے کہ پوری شخصیت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کی اس لمحے تیار ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفسیات سمجھنا، اور پھر وہی بات میں نے عرض کی کہ گرم لوہا تھا اور چوٹ لگانا، اور کیسی رحمت بری چوٹ لگائی ہے کہ سید الشہداء کنورٹ ہو گئے 100%۔ اچھا، اس کے بعد ایک کیفیت اور ہے، آپ کہتے ہیں کہ
میں جب گیا واپس تو رات بڑا بیتاب اور بے چین رہا، مختلف خیال، لوگوں کی باتیں، پھر کعبہ کا متولی خاندان، مذہبی فیملی، تو رات بے چین رہا کہ یہ کیا ہے، میں یہ سب چھوڑ کے اب ادھر جا رہا ہوں اپنے بھتیجے کے ساتھ ان کے۔ اس بے چینی کے اندر وہ کہتے ہیں میں نے جب رات گزاری اور صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے کوئی ایسی بات کہیے کہ میری بے چینی ختم ہو جائے، اور یہ جو اضطراب ہے اور یہ جو تشکیک کی کیفیت ہے یہ سب ختم۔ تو گویا نبی کریم علیہ السلام سے فرمائش کی کہ مجھے واعظ کیجئے اور مجھے کچھ فرمائیے اور کچھ تقویت کا سامان کیجئے۔ وہ لمحہ بھی بڑا عظیم لمحہ ہے جب آقا کریم علیہ السلام نے آپ سے باتیں کی تنہائی میں بیٹھ کر کہ چچا جان کیا اللہ وحدہ لا شریک اور میں اس کا رسول بن کے آیا ہوں، آپ کو اس پر یقین نہیں ہے؟ اور پھر یہ جو بت ہیں اور جو خود بناتے ہیں، یہ ساری جب باتیں ہوئیں تو سید الشہداء کہتے ہیں کہ جو آپ بولتے جا رہے تھے میری کیفیت تبدیل، اطمینان، سکون، استقامت کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اور پھر بیت اللہ شریف میں جا کے کہتے ہیں میں نے اللہ کے آگے مناجات کی کہ اللہ اب مجھے بتا دے کہ سچا اور حق دین کون سا ہے، اور پھر اس کا عملی مظاہرہ حضور کی بارگاہ میں ہوا اور آپ کے وہ چند کلمات فرمانا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں میں نے قسم کھائی اور میں نے کہا کہ آج کے بعد یہ دین میں چھوڑوں گا نہیں۔ اے لوگو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں، اب آئے جو آنا چاہتا ہے۔